امریکی صدر ٹرمپ کا پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کا اعلان۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران کے ساتھ جامع اور حتمی معاہدے کی جانب بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ دونوں ممالک پروجیکٹ روکنے پر متفق ہیں۔ پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست پر فیصلہ کیا۔ ایران کے خلاف نمایاں جنگی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ پروجیکٹ فریڈم روکنے کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ حتمی معاہدے پر دستخط ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ نے ہرمز کی امریکی ناکہ بندی مکمل طور پر نافذ رہے گی۔ We are pleased to facilitate all these efforts, and we are very hopeful that the Istanbul talks, which represent an important diplomatic breakthrough after 47 years, we are very glad that it reached to a very advanced level, and we still hope that it will eventually and hopefully very soon conclude. امریکہ ایران بات چیت اہم مرحلے تک پہنچ چکی، امید ہے معاملہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے، امید ہے کہ پاکستان اپنی امن کوششوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے، امریکہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے وزراء خارجہ سے 121 بار بات کی۔ یہ رابطے پاک بھارت جنگ کے دوران ہوئے رابطوں سے زیادہ تھے۔ 47 سال بعد امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے مذاکرات ممکن ہوئے۔ پاکستان کی کاوشوں سے امریکہ ایران کے درمیان جنگ بندی ہوئی۔ بطور ثالث پاکستان عالمی برادری سے رابطے میں ہے۔ آپ نے ہرمز بند ہے اور یہ ایران کی مرضی کے بغیر نہیں کھلے گا۔ سپریم لیڈر کے مشیر ڈاکٹر مختبر کا کہنا ہے، ایران ایک نئی سپر پاور ہے جو امریکہ کے سامنے کھڑی ہے۔ ٹرمپ کا بے بنیاد مطالبہ ہے کہ ایران میزائل طاقت کو محدود کرے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا، خلیجی ملک اپنی حفاظت کے لیے بیرونی طاقتوں کا سہارا لینا چھوڑ دیں۔ خلیج میں امریکی فوج کی موجودگی امن کے لیے خطرہ ہے۔ امریکہ خلیجی ملکوں کے اثاثوں اور ان کی زمین کو ایران پر حملوں کے لیے استعمال کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ایران کو اپنے دفاع میں کارروائی کرنا پڑی۔ خطے کا امن صرف آپس کے بھائی چارے سے ہی ممکن ہے۔ غیر ملکی مداخلت سب کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی آج چین جا رہے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، عباس عراقچی بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ خطے کی صورتحال پر بات ہوگی۔ آپ نے ہرمز عالمی گزرگاہ ہے، کوئی ملک اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ایرانی کشتیاں بحری جہازوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ثابت کیا ہے کہ ان کی ترجیح امن ہے۔ ایران کو حقیقت تسلیم کر کے مذاکرات کی ٹیبل پر آنا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پریس بریفنگ۔ ایران کے متحدہ عرب امارات پر دوسرے روز بھی میزائل اور ڈرون حملے۔ اماراتی وزارت دفاع نے بتایا، فضائی دفاعی نظام ایران سے آنے والے بیلسٹک کروز میزائل اور ڈرون سے نمٹ رہا ہے۔ مختلف علاقوں میں دھماکے فضائی دفاعی کارروائیوں کا نتیجہ ہیں۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے، فجیرہ میں تیل تنصیبات پر حملے کا طے شدہ منصوبہ نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا وہ امریکی فوجی مہم جوئی کا نتیجہ تھا۔ ابراہیم ذوالفقاری نے ایکس پر لکھا، متحدہ عرب امارات کے خلاف کارروائی جوابی رد عمل تھا۔ مزید حملے ہوئے تو ایران اہم اماراتی تنصیبات پر بمباری سے دریغ نہیں کرے گا۔ American forces won't need to enter Iranian waters or airspace. It's not necessary. We're not looking for a fight, but Iran also cannot be allowed to block innocent countries and their goods from an international waterway. 2 U.S. commercial ships, along with American destroyers, have already safely transited the strait. We know the Iranians are embarrassed by this fact. They said they control the strait. They do not. ایران نے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملہ کیا تو جواب دیں گے۔ امریکی وزیر جنگ کی پریس بریفنگ۔
کہا ایرانی بندرگاہوں کو گھیر رکھا ہے، ایران کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ محصور جہازوں کو بحفاظت گزرنے کا راستہ دے۔ پیٹ ہیگزٹ نے ہرمز پر ایرانی قبضے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ جنرل ڈینکین نے کہا ایران جان بوجھ کر اپنے پڑوسی ملکوں پر حملہ کر رہا ہے۔ ایران کے حملے اب تک جنگ کے دوبارہ شروع ہونے کی حد سے نیچے ہیں۔ ایران راکھ کے ڈھیر میں چنگاری لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن۔ قوم اور پاک افواج اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے سامنے بنیان مرصوص کی مانند یکجا ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس میں اظہار خیال، کہا مارکہ حق عوام، حکومت اور افواج کے درمیان غیر متزلزل ہم آہنگی کی علامت ہے۔ فیلڈ مارشل نے مارکہ حق کا یادگار سال مکمل ہونے پر قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد اور اہم سنگ میل قرار دیا۔ کور کمانڈر کانفرنس میں شہداء کی قربانیوں کو شاندار خراج تحسین پیش کیا گیا۔ سی ڈی ایف کا مسلح افواج کی تیاری، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار۔ فورم نے کہا دہشت گرد نیٹ ورکس کے مکمل خاتمے اور معاون انفراسٹرکچر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ افغان طالبان رجیم پروپیگنڈے کے تحت پاکستان پر شہریوں کو نشانہ بنانے کا جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ گمراہ کن بیانیہ افغان طالبان رجیم کی منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ ہے۔ پاکستان افغان طالبان رجیم کے بے بنیاد الزامات کو واضح طور پر مسترد کرتا ہے۔ ہماری دفاعی کارروائیاں صرف دراندازوں کے خلاف ہیں۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں علاقائی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا۔ واضح کیا گیا ابھرتی جیو پولیٹیکل پیش رفت علاقائی استحکام پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ پاکستان خطے میں استحکام کے لیے مسلسل ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ Pakistan, under the leadership of Deed and the Army Chief Sayyid Asim Munir, who is now the Field Marshal and the Chief of Defense Forces, gave a determined and decisive response which was measured, collaborated and proportionate directly solely to military installations. Pakistan resounding success in drowning off several Indian fighters, jets and drones. پاکستان اپنی زمین کے ایک ایک انچ کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ افواج پاکستان نے دشمن کو جارحیت پر بھرپور جواب دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے اپنا دفاع کیا، بھارت کے طیارے اور ڈرونز کو تباہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سفیروں اور ڈپلومیٹک کورس سے خطاب، کہا بھارت کے خلاف جنگ میں سعودی عرب، ترکی اور دیگر دوست ممالک نے پاکستان کی حمایت کی۔ بھارت نے پاکستان کے پانی کو روکنے کی کوشش کی تو یہ جنگ تصور ہوگا۔ سینتاس معاہدے سے متعلق بھارتی اقدامات سے خطے کے امن کو خطرہ ہے۔ پاکستان نے حالیہ دنوں میں دریائی پانی کے بہاؤ میں بدلاؤ محسوس کیا۔ امید ہے بھارت مارکہ حق میں ہمارے جواب سے سبق سیکھ گیا ہوگا۔ مارکہ حق کی کامیابی کا ایک سال، وزارت اطلاعات اور نشریات کے زیر اہتمام کتاب دی بیٹل آف ٹروتھ کے اجرا کی تقریب۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے تقریب سے خطاب میں کہا یہ کتاب صرف اوراق کا مجموعہ نہیں بلکہ قومی عزم اور قربانیوں کی مکمل داستان ہے۔ عطا تارڑ نے وزارت اطلاعات اور نشریات اور آئی ایس پی آر کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض نے کہا بھارت کے خلاف پاکستان کو تاریخی کامیابی حاصل ہوئی۔ ہمارے پاس بلیک آؤٹ ویسل ہے، جنریٹر ایشو ہے، جنریٹر سٹارٹ نہیں ہو پا رہا، نہ انجن چل پا رہا ہے۔ پاکستان گورنمنٹ نے ہماری ہیلپ کی، ہمارے پاس آن بورڈ آئے، ہمیں کھانا پانی دیا اور ہماری ہیلپ کی۔ I want to say thank you for Pakistan government, Pakistan Navy. پاک بحریہ کا بحیرہ عرب میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کامیاب ریسکیو آپریشن۔ پاک بحریہ ٹیم نے تجارتی بحری جہاز پر 6 بھارتی، 1 انڈونیشین عملے کو بروقت ہنگامی امداد دی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے تجارتی بحری جہاز ایم وی گوتم عمان سے بھارت جا رہا تھا کہ تکنیکی خرابی ہوئی۔ میری ٹائم ریسکیو اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر ممبئی نے پاکستانی حکام سے مدد کی اپیل کی۔
पाक बैरियर ने पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज़ कश्मीर को फौरी रवाना किया। कश्मीर ने मुतासरा जहाज़ पर भारतीय इंडोनेशियाई अमले को खुराक, तिबी इमदाद, तकनीकी मुआवनत दी। चार सदा के नवाही इलाके में 4 दहशतगर्दों की गाड़ी पर फायरिंग, मुमताज़ आलिमुद्दीन मौलाना शेख इदरीस शहीद, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। वाक़ई का मुकदमा दर्ज, वारदात में मुलव्विस 4 में से 1 दहशतगर्द की निशानदही हो गई। तफ्तीशी हुकाम का कहना है दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मुकम्मल नेटवर्क का सुराग लगाया जा रहा है। बज़ाहिर मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। मौलाना इदरीस की नमाज जनाजा अदा। वाक़े के खिलाफ JUIF का आज KP में एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आज़म का मौलाना फजल रहमान को फ़ोन। मौलाना मोहम्मद इदरीस की शहादत पर इजहार अफसोस, दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में होटल पर बैठे शख्स को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। साथ बैठा 2 जख्मी। कातिल ने पीछे से साजिद के सर में गोली मारी, जिससे वो मौके पर जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकया ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल, तफ्तीश शुरू कर दी गई। कराची में बिलावल चौरंगी पर VIP प्रोटोकॉल अजाब बन गया। आधा घंटा इंतजार के बाद कराची वाले आपे से बाहर हो गए। आओ देखा न ताओ, VIP प्रोटोकॉल तोड़ दिया और अपने घरों को रवाना हो गए। पुलिस वाले मुंह तकते रह गए। वाकया रात 9 बजे के करीब पेश आया, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। उनकी वजह से हो रहा है या कोई और ही वजह है, या उनके सिस्टम में कोई लूप होल ऐसा आ गया है कि वो सिस्टम से ही लीक हो रहे हैं। 3 सालों में तीसरी दफा ये लीक हो रहे हैं। हर बार ये बोला जाता है कि हम इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं, हम इस बारे में मालूमात कर रहे हैं, हम बताएंगे कि क्या मसला है। कैम्ब्रिज के इम्तिहान में इंतजामिया फेल, एक दिन में 2 पर्चे लीक हो गए। आज होने वाला A लेवल का बिजनेस स्टडीज़ और O लेवल का IGCSE रियाजी का पर्चा आउट हुआ। निजी इदारों को इम्तिहान लेने का इख्तियार देने के बाद पेपर लीक होना शुरू हुए। ब्रिटिश काउंसिल, कैम्ब्रिज इदारे या सिस्टम में खराबी, जिम्मेदारों का तयन हुआ, ना कभी वजह बताई गई। माहिर तालीम अहमद साया कहते हैं कैम्ब्रिज के पर्चे 3 साल से लीक हो रहे हैं। पहले कुछ सवाल लीक हुए थे, अब पूरे पर्चे आउट हो रहे हैं। जवाब नहीं दिया जा रहा। ब्रिटिश काउंसिल के इम्तिहानात लेने वाले इदारे उसके जिम्मेदार हैं। आउट पर्चे मनसूख करके दोबारा इम्तिहान लेने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। हुकूमत का बैरून मुल्क से डिपोर्ट अफराद की HIV स्क्रीनिंग का फैसला। ज़राए का कहना है बॉर्डर हेल्थ सर्विस का अमला एयरपोर्ट पर डिपोर्ट मुसाफिरों की स्क्रीनिंग करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी सेहत के उमूर पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म का कहना था शहरियों को बेहतरीन तिबी सहूलतों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हेपेटाइटिस कंट्रोल के लिए वज़ीर आज़म हेपेटाइटिस प्रोग्राम के नफाज में तेज़ी लाई जाए। मुल्क भर में ऑटो डिसेबल सिरिंज का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। सुथरा पंजाब से ज्यादा मेरे दिल के करीब कोई और प्रोग्राम नहीं है। ये एक सोशल चेंज है। जिसका घर के आगे से सफाई होगी उसको पता चल जाएगा कि गवर्नेंस बहुत अच्छी। बाकी सूबों से आवाज आ रही है, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलोचिस्तान से, तो यही आवाज आ रही है, पंजाब बहुत साफ है। मेरे मंसूबे में कोई इम्तियाजी अंसर नहीं, पंजाब भर में तब्दीली नजर आनी चाहिए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को 2 साल हो गए, अब तक वैसी कारकर्दगी नहीं दिखाई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सुथरा पंजाब के वर्कर से खिताब। कहा सुथरा पंजाब प्रोग्राम के अफसरान शिकायत को संजीदगी से लें। वर्कर्स को तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी यकीनी बनाई जाए। तनख्वाहें ताखीर का शिकार हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि बदतमीजी शुरू कर दें।
امریکہ کا پشاور میں کونسل خانہ بند کرنے کا اعلان۔ امریکی محکمہ خارجہ کے جاری نامے کے مطابق پشاور میں قائم امریکی قونصلیٹ مرحلہ وار بند کیا جا رہا ہے۔ کے پی کے ساتھ سفارتی روابط کی ذمہ داری اسلام آباد میں سفارت خانے کو منتقل کی جائے گی۔ فیصلہ وسائل کے مؤثر استعمال کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ کے پی کے عوام اور حکام کے ساتھ بامعنی روابط جاری رکھیں گے۔ پاکستان میں امریکی مشن کے ذریعے سفارتی تعلقات کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ Pakistan to سلیکٹ یو ایس اے انویسٹمنٹ سمٹ 2026 میں پاکستانی وفد بھی شریک۔ سمٹ امریکہ میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے اہم پلیٹ فارم ہے۔ امریکی کونسل جنرل چارلس گڈمین کا ویڈیو بیان، کہا سمٹ سے پاکستانی تاجروں کو امریکی کمپنیوں سے رابطے کا موقع ملے گا۔ بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کی لگاتار دوسرے روز ڈھاکہ میں پریکٹس۔ ہیڈ کوچ سرفراز احمد کی زیر نگرانی کھلاڑیوں نے بھرپور مشقیں کی۔ سابق کپتان بابر اعظم، فاسٹ بالر خرم شہزاد اور سپورٹ سٹاف نے بھی ٹیم کو جوائن کر لیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ جمعے سے شروع ہوگا۔ اور ایک اور جیت کے ساتھ ہوم سیریز جیتنے کا مشن۔ پاک زمبابوے دوسرا ویمن ون ڈے آج کراچی میں کھیلا جائے گا۔ افتتاحی میچ میں گرلز ان گرین نے 168 رنز کے ریکارڈ میں مارجن سے فتح سمیٹی تھی۔ مہمان ٹیم 331 رنز کے بڑے ہدف کے آگے صرف 162 رنز پر سمٹ گئی۔